آج کی محفل میں ہم مرزا غالب کے جس شعر پر بات کریں گے وہ شعر کافی مشہور ہے۔ شعر ہے، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی انا گیر بھی تھا۔ تاخیر کا مطلب ہوتا ہے دیر کرنا یا دیر ہو جانا۔ باعث کا مطلب ہوتا ہے وجہ، سبب۔ باعث تاخیر یعنی دیر ہونے کی وجہ یا سبب۔ اناگیر، اناگیر ویسے تو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے کی لگام یا پکڑ کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، گھوڑے کے آگے پرانے زمانے میں چلا کرتے تھے، اس کو اناگیر کہا جاتا تھا۔ لیکن یہاں اس شعر میں اس کے کیا معنی ہیں یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف شرح کی ہے۔ اس میں بظاہر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا بے خود دہلوی کہتے ہیں، یہ شارع تھے، شرح کیا کرتے تھے، کہ آپ دیر کر کے آئے، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی، شاید کوئی غیر آپ کو یہاں آنے سے روک رہا تھا۔ غیر سے مراد ہوتی ہے عموماً رقیب۔ جب ایک ہی معشوق کے دو چاہنے والے ہوں، دو عاشق ہوں، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو رقیب یا غیر کہتے ہیں۔ طبع طبائی ایک اور شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ رقیب کے روکنے کے علاوہ شاید اپنی زینت اور اپنی آرائش، اپنے بناؤ سنگھار میں مصروفیت تھی، جس کی وجہ سے معشوق کو دیر ہوئی۔ شوکت میرٹھی ایک اور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک آتے تھے مگر اناگیر کون تھا۔ یہ سب آپ کی بہانے بازیاں ہیں۔ لیکن انہوں نے شعر زیر بحث جو ہے، اس میں اناگیر کے معنی ویسے تو روکنے والے کے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ اناگیر کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ شخص جو اپنی داد خواہی کے لیے کسی کی انا پکڑ لے۔ اب اس میں تھوڑی سی اگر آپ کو مشکل ہے تو ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، پرانے زمانے میں جب کوئی امیر کبیر آدمی یا کوئی بادشاہ گھوڑے پر سوار نکلتا تھا اور کسی کو کسی معاملے میں انصاف چاہیے ہوتا تھا، تو وہ اس کے گھوڑے کی جو لگام تھی وہ اس کو پکڑ لیا کرتا تھا، تاکہ وہ گھوڑا آگے نہ چل سکے اور وہ رک جائے اور وہ اپنی بات کہہ سکے۔ یعنی کسی صاحب اختیار شخص کی جو انا ہوتی تھی، اس پر ہاتھ ڈالنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اس سے انصاف یا رحم مانگا جائے۔ تو جو اس شعر کے معنی ہیں، آپ تاخیر سے آئے تو کیا رقیب آپ کی راہ روکے ہوئے تھا، اس کے علاوہ یہ معنی بھی ہیں کہ آخر دیر میں آنے کا سبب کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ سرے راہ لوگوں نے اناگیر ہو کر آپ کے ظلم و ستم کے خلاف داد طلبی کی ہو، یعنی آپ کو روکا ہو۔ اب یہ بھی خیال رہے کہ یہ داد طلبی بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ معشوق کے جو عام ظلم و ستم تھے اس کے خلاف داد چاہیے، اور ایک یہ کہ شاید عوام اور خلق اللہ کو خود یہ بات بڑا ستم معلوم ہوتی تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، لہذا خلقت آپ کی اناگیر ہو رہی تھی۔ یعنی زمانہ دشمن تھا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ معشوق جو ہے وہ عاشق کے پاس جائے، کہ آپ فلاں کے ہیں یعنی غالب کے یہاں کیوں جا رہے ہیں، اور آپ کو کیا اس کی وجہ سے دیر ہوئی ہے۔ لیکن ابھی ایک معنی اور بھی ہیں جن کی طرف شوکت میرٹھی نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا۔ معشوق نے آنے میں تاخیر کی، لیکن بالکل بے وجہ۔ عاشق کو انتظار میں مصروف رکھنا، انتظار کی گھڑیاں اس پر شاق گزرتے رہنا، یعنی کٹھن گزرتے رہنا، عاشق کے انتظار اور اس کی بے چینی اور بے صبری کا کچھ خیال نہ کرنا، اپنے جی میں جب جی میں آئے تب چل دینا، وقت کی پابندی نہ کرنا، یہ سب معشوقوں کے نخرے ہوتے ہیں۔ معشوق اگر دیر میں آیا ہے تو اس کی کوئی وجہ، کوئی عذر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیر کر کے آیا ہے تو بس اس کی مرضی ہے، وہ کسی کے وقت، کسی کے عہدے، کسی کے وعدے کا پابند نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی تو باعث تاخیر کیا تھا، یعنی کچھ نہیں تھا، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ بھلا کوئی آپ کا آنا گیر بھی تھا جو آپ کو دیر ہوئی، یعنی کوئی آپ کو روک بھی سکتا تھا، یعنی کوئی نہیں تھا، کسی کی مجال نہیں تھی جو آپ کی لگام پر ہاتھ ڈالتا۔ اگر آپ دیر سے آتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک ادا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی معنی اس شعر سے مختلف لوگوں نے نکالے ہیں۔
آپ کو اس میں سے جو معنی بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی معنی بھی غلط نہیں ہے اور یہ سب استادوں کے کیے ہوئے معنی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔